السلام علیکم۔ میں نے اپنی سگی بیٹی کی شادی محلے کے آوارہ لڑکے سے کرا دی کیونکہ میں خود چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی ساری زندگی عذابوں میں گزرے، اسے زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہ ہو۔ میرا داماد میری بیٹی کا جینا حرام کر دے کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی سے 2 بیٹے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنی بیٹی سے نفرت تھی۔ ایک روز میرا شوہر آیا اور میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی اور میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اسے اس کی بیٹی کے گھر لے گئی مگر بیٹی کو دیکھ کر ہم دونوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی جب داماد نے میری بیٹی کو میرا نام فوزیہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور گاؤں کے رہنے والی ہوں۔ میرے ابا کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا مگر آج ہم گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے تھے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم گاؤں کے ایک اسکول میں ہی حاصل کی تھی۔ ابا نے میری وجہ سے شہر میں ایک مکان لے لیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ شہر میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ ابا نے میرا داخلہ شہر کے ایک بڑے کالج میں کروا دیا۔ میں نے جلدی کالج کے ماحول کو اپنا لیا، وہاں لڑکیاں میری دوست بھی بن گئیں۔ میرا پورا دھیان پڑھائی پر تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے BA کر لیا۔ اب میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے مزید آگے نہیں پڑھانا چاہتے تھے۔ تبھی میری کلاس فیلو نے اپنے بھائی کے لیے اپنی امی کو میرا رشتہ لینے گھر بھیج دیا۔ اماں ابا نے اچھی طرح تسلی کر کے ہاں کر دی۔ میں نے جب اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا، وہی میرے خوابوں کا شہزادہ لگا اور پھر 3 ماہ بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر امتیاز کے گھر آ گئی تھی۔ میرا شوہر امتیاز بہت اچھا تھا، البتہ میری ساس کافی تیز اور چالاک بھی تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن طبیعت خراب ہونے پر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، ساس بھی دادی بننے پر خوش تھی۔ بس ایک بات جو مجھے پریشان کرتی تھی وہ یہ کہ میرا شوہر اور میری ساس دونوں اکثر باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ ساس کہتی کہ بیٹا ہوگا تو خاندان میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ میرا شوہر میرا پورا خیال رکھتے تھے۔ میری اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ایک تکلیف دہ لمحے کے بعد میری گود میں میری بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ مجھے ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے تو خوش ہونا تھا مگر ساس اور شوہر کا سوچ کر ایک خوف بھی تھا۔ بیٹی کا سن کر ان دونوں کو ہی خاص خوشی نہیں تھی، حالانکہ یہ ان کے گھر میں پہلے بچے کی پیدائش تھی۔ خیر، ساس نے کہا چلو اس سال خواہش پوری نہیں ہوئی تو اگلے سال ضرور پوری ہونی چاہیے۔ صبح ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئی تو اس نے ایک ایسی خبر سنائی جو بجلی بن کر مجھ پر گری۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اب فوزیہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی مگر ہم سب پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ میرا شوہر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ساس جیسے نفرت سے مجھے اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ میری خوشی بھی دکھ کے پہاڑ تلے دب گئی۔ ان دونوں کی خواہشات میں کبھی پوری نہ کر پاؤں گی، مطلب یہ بیٹی
میرے لیے اتنے برے وقت لے کر آئی تھی۔ گھر میں خوش ہونے کے بجائے خاموشی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نہ ساس کو میری پرواہ اور نہ شوہر کو فکر تھی۔ میں نے شوہر سے بات کرنا چاہی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شکر کرو خدا نے اولاد کی نعمت تو دی ہے، پھر اتنی بے دلی کیوں دکھا رہے ہو؟ مگر انہیں تو اماں کی فکر تھی، ان کی خواہشات پوری نہ ہونے کا غم تھا۔ نہ ساس بچے کو اٹھاتی اور نہ ہی شوہر بیٹی کو پکڑتے، میں ہی چلے میں کام کرتی اور بیٹی کو سنبھالتی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی فرحہ مانوس ہے۔ اس کے آنے سے میں شوہر کی توجہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ کبھی دل کرتا ہے اسے بہت ماروں، اپنا سارا غصہ اس پر نکال دوں، مگر پھر رک جاتی کہ معصوم ہے۔ بے بس میں منفی اور مثبت سوچوں کے درمیان کھلونا بنی ہوئی تھی۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور فرح بڑی ہوتی جا رہی تھی، شوہر اور ساس کی نفرتیں میرے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں فرح کو مجبوری میں پال رہی تھی۔ اکثر اسے روتا دیکھ کر میں خود بھی رونے لگتی۔ میری اماں ابا کو میری ایسی حالت کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ابا کو پتہ لگتا تو انہوں نے مجھے گھر ہی بٹھا لینا تھا۔ ایک دن اماں آئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے چند دنوں کے لیے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ ساس نے بڑی بے دلی سے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے، شوق سے لے جائیں۔ شوہر نے بھی کہا ضرور لے جائیں۔ میں اپنی اماں کے ساتھ میکے آ گئی۔ ماں باپ کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں صرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی کوئی دن سکون کے ساتھ گزار لوں گی۔ اماں کو میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر ابا سے ڈر لگتا تھا۔ میری اماں میری بیٹی کو بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے بھی کہتی کہ بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، تم بھی تو ہماری ایک ہی بیٹی ہو۔ مگر پتہ نہیں یہ سسرال والوں کی باتوں کا اثر تھا جو دل پتھر کا ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز اپنے شوہر کو فون کرتی، مگر وہ مصروف ہونے کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیتا۔ امتیاز بیٹی کو تو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ میرے لیے ان کا یہ رویہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے آ کر لے جائیں، مگر انہوں نے ٹال مٹول کر دیا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو میں ابا کے ساتھ آ رہی ہوں۔ تب وہ کہنے لگے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ایک دوست کی شادی پر جا رہے ہیں۔ پھر بولے میں نے ہماری بیٹی فرح کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اس کے لیے پیپرز پر تمہارے دستخط چاہیے۔ بس میں جلدی میں آؤں گا، بینک بند نہ ہو جائے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو انہیں بیٹی کا خیال آیا۔ کچھ ہی دیر بعد امتیاز آ گئے۔ میں نے اندر آنے کا کہا تو بولے واپسی پر آؤں گا، تم یہاں جلدی دستخط کرو، بینک بند ہونے والا ہے۔ میں پیپرز پڑھنا چاہ رہی تھی، اتنے میں بچی نے رونا شروع کر دیا۔ اماں کی آواز آئی کہ جلدی سے آؤ۔ میں اندر جانے لگی تو شوہر نے پہلے دستخط کرنے پر زور دیا۔ میں نے جلدی سے دستخط کیا اور اندر چلی گئی۔ امتیاز دروازے سے واپس جا چکے تھے۔ میں حیران ہوئی، پھر سوچا ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہوں۔ 2 دن بعد میں نے امتیاز کو فون کیا کہ میں آ رہی ہوں۔ شاید اس وقت ساس امتیاز کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے فون لے کر کہا بی بی وہیں رہو جہاں ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم ہمیں بیٹا نہیں دے سکتی اور میں نے اپنی نسل آگے چلانے کے لیے بیٹی کی دوسری شادی کر دی ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ میں نے چیخ کر کہا آپ مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ تب ساس بولی تمہاری اجازت سے ہی امتیاز نے
دوسری شادی کی ہے، کل تم نے خود اجازت نامے پر دستخط کیے تھے۔ میں بولی مگر وہ تو بینک کے پیپر تھے۔ ساکھ بولی کہ وہ بینک کے پیپر نہیں بلکہ اجازت نامہ تھا۔ پھر دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اماں میری آواز سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، پھر میرا کندھا پکڑ کر مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ پھر پیار سے مجھے زمین سے اٹھایا اور صوفے پر بٹھا کر حوصلہ دیا۔ میری زندگی اندھیرا ہو چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ابا کو ساری بات بتانی پڑی۔ ابا پہلے تو مجھ سے خفا ہوئے کہ تم نے یہ حالات کیوں نہیں بتائے، میں اسے گولی سے اڑا دیتا۔ ابا نے بندوق نکال لی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے مل کر ابا کو ٹھنڈا کیا کہ پولیس کیس بن جائے گا، یہ گاؤں نہیں شہر ہے۔ ابا نے میرے شوہر کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اب ہر روز کئی بار فون کرتے، ایک دن اس کے گھر بھی گئے، پتہ چلا وہ تو گھر تبدیل کر چکے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے اپنی بیٹی پر زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ میرے لیے منحوس تھی، میں اپنی بربادی کا ذمہ دار اسی کو سمجھتی۔ اماں ہی اس کی ہمدرد تھی۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ کبھی کبھی مجھے ترس بھی آ جاتا ہے، مگر پھر وہی سوچیں، وہی خیال۔ اب وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ فرح جوان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ آدھا دن ادھر ہی گزر جاتا تھا، باقی دن کچھ کام اور اگلے دن کی تیاری میں گزر جاتا۔ میری بیٹی پر ساری توجہ میری اماں دیتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، پر اندر سے آواز آتی کہ فرح نے پیدا ہوتے ہی میری ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ ایک دن میں بازار گئی تو مجھے کام والی ماسی ملی۔ وہ میرے شوہر کے گھر میرے ہوتے ہوئے وہاں پر ملازمہ تھی اور وہ اب بھی وہیں ان کے نئے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کے شوہر کے گھر دوسرا بیٹا ہوا ہے، وہ بہت خوش ہے۔ وہ میرا اب بھی شوہر تھا، کیونکہ ابھی تک میں اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے یہ احسان کیا تھا کہ مجھے طلاق نہ دی تھی۔ یہ دھبا میرے دامن پر نہیں لگا تھا، اور کبھی کبھی وہ بیٹی کے لیے کچھ رقم بھی بھیج دیتا تھا۔ پہلے تو میں نے یہ پیسے لینے سے انکار کیا تھا، مگر بعد میں اماں نے سمجھایا، تمہارا یہ حق ہے، بچی کا خرچہ لینا چاہیے۔ تب سے میں نے اس پر بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کام کرنے والی کے منہ سے دوسرے بیٹے کا سن کر دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ خدا نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی، اگر میرا بھی بیٹا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی اب 10ویں کلاس میں تھی۔ اماں ابا بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے آس پڑوس والوں نے کہا، ابھی سے اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دو، اچھا رشتہ ملنے پر وقت لگتا ہے، اور ویسے بھی بچی کا باپ کون سا سر پر ہے، جو کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے۔ میں تو خود بھی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس منحوس کو گھر سے رخصت کر دوں، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے شوہر اور ساس کی ساری باتیں یاد آ جاتی تھی اور میرے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے تھے۔ میں نے ایک دو ملنے والیوں کو کہا، کوئی بھی رشتہ لے آؤ، میں بیٹی کو بیاہ دوں گی۔ ان میں سے ایک نے ایک رشتہ بتایا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں لڑکے والوں کو گھر بلا رہی ہوں، آپ بھی مل لینا۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے میری بیٹی کو دیکھنے گھر آئے۔ اس دن اماں نے ہمارے پڑوسن کو بھی بلایا، وہ لڑکے والوں کو جانتی تھی۔ اس نے کہا، یہ لڑکا آوارہ اور ایک نمبر کا نکھٹو ہے۔
بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد مت کرو۔ مگر مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لڑکا کیسا ہے، بس مجھے اس کی شادی کرنا تھی۔